بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 18 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 17 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے کہ منصوبات کا بیان چل رہا تھا، اس میں ہم نے کل کے سبق میں مفعول بہ کا بیان پڑھا تھا۔ آج منصوبات میں سے دوسرے منصوب مفعول مطلق اور پھر اس کے بعد دیگر جو ہے منصوبات کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مفعول مطلق کے بیان کو۔ 2 نمبر یعنی دوسرا نمبر منصوبات میں سے دوسرے نمبر پہ ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو۔ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، جیسے ضربن ہے، جیسے ضربن ہے ضربت ضربن میں۔ یہاں دیکھیں کہ یہ ضربن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور یہ منصوب ہے اور یہ فعل کے بعد واقع ہے ضربتو کے بعد، اور یہ مصدر جو ہے اسی فعل کا ہے جس کا ضربتو ہے، یعنی دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے۔ ضربتو اور ضربن کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے، لہذا ضربن یہ مفعول مطلق ہے، اور جو فعل ضربتو کے بعد واقع ہے اور یہ مصدر جو ہے اسی فعل کا ہے جو ضربتو کا ہے۔ اور قیامن ہے، قیامن ہے جیسے قمتو قیامن میں، قیامن مصدر ہے اور یہ قمتو فعل کے بعد واقع ہے اور وہ مصدر جو ہے اسی فعل کا ہے، لہذا قیامن یہ مفعول مطلق ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصدر جو ہے دوسرے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے لیکن فعل اور مصدر کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم مفعول مطلق کہتے ہیں۔ یعنی یہ تو لفظ کے اعتبار سے بھی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ کبھی ہوتا ہے معنی جو ہے وہ اپنے فعل کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے کہا جائے قعدت جلوساً، قعدہ معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلوس معنی بیٹھنا، اگرچہ دونوں کا مادہ اشتقاق الگ الگ ہے لیکن پھر بھی کہا جائے گا کہ جلوساً یہ جو ہے وہ مفعول مطلق ہے، جو قعدت کا معنی وہی جلوساً کا معنی ہے۔ تو یہاں پر دونوں مثالیں ایسی دی ہیں جس میں لفظاً جو ہے مادہ مصدر دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے، لہذا پہلی مثال میں ضربن مفعول مطلق ہے اور دوسری مثال میں قیامن مفعول مطلق ہے۔ فرماتے ہیں مفعول مطلق کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ قرینہ کوئی پایا جاتا ہو تو وہاں اس کے فعل کو قرینے کی بنیاد پر کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمن، آنے والا کوئی آیا ہے تو اس کو کہیں خیر مقدمن۔ اب یہ خیر مقدمن اس کا جو فعل ہے یعنی اصل عبارت تھی قدمت قدومن خیر مقدمن، آپ آئے اچھا آنا، تو مفعول مطلق کا جو فعل تھا وہ قدم تھا، اس کو حذف کر دیا گیا، اور قدومن جو مفعول مطلق تھا اس کو بھی یہاں پر سے حذف کر دیا گیا ہے، اور سب پر دلالت کرنے کے لیے صرف خیر مقدمن کو لایا گیا کہ یہاں پر کوئی آنے والا آ رہا ہے تو قرینہ اس بات پر کہ آنے پر، تو وہاں پر قدمتو فعل اور اس کا مصدر دونوں حذف کر کے خیر مقدمین کہا گیا اختصار کے طور پر۔ تو مفعول مطلق کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمین، یعنی اصل میں تھا قدمت قدومن خیر مقدمین، آپ آئے اچھا آئے آنا۔ یہ تو ہوا مفعول مطلق کا بیان۔ اب مفعول مطلق کی اگر تفصیلات آپ کو پڑھنی ہے تو دوسری کتابوں کا رجوع کریں جہاں پر مفعول مطلق کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی نو کے لیے آتا ہے اور کبھی عدد کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں بنتی ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر ہے جو منصوبات میں تھے وہ مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو جو ہوتا ہے وہ مثبت ہی آتا ہے، منفی نہیں آتا، کیونکہ جس کی وجہ سے فعل کیا جاتا ہے۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو، جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو اس کو ہم مفعول لہو کہتے ہیں۔ جیسے قمت اکرامن لے زیدن، میں زید کی تعظیم کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر جو اکرامن جو ہے یہ مفعول لہو ہے
اور جو فاعل کے فعل کا سبب ہے، فاعل کا جو فعل ہے قمتو کا یعنی کھڑا ہونا، وہ سبب کیا ہے؟ تعظیم کی خاطر۔ تو مفعول لہو وہ اسم ہے جو جس کے سبب سے فعل واقع ہو، تو تعظیم کے سبب سے فعل واقع ہوا ہے، لہذا اکرامن یہ جو ہے وہ مفعول لہو ہے۔ اور بھی اس کی مثالیں، ضربتو تعدیباً، میں نے اس کو ادب کی طور پر مارا، یہاں تعدیباً جو ہے مفعول لہو ہے جس کے سبب سے ادب کے طور پر ضرب فعل واقع ہوا ہے۔ اسی طرح قعدت جبناً، میں بزدلی کی وجہ سے بیٹھ گیا، تو یہ جبناً بھی جو ہے مفعول لہو ہے۔ اور اسی طرح لا تقتل غضباً، غصے کی وجہ سے نہ قتل کر، اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ لا سکتے ہیں۔ اس کی ترکیب اس طرح سے کریں گے، ضربتو فعل اور تا ضمیر بارز، اس کا ترستو فعل، تا ضمیر بارز فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے مفعول بہ، اور تعدیباً مفعول لہو، فعل بفاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں پر آگے آپ کے سامنے 4 نمبر پر جو منصوبات میں سے بیان کر رہے ہیں مفعول معہ۔ مفعول معہ کیا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو مع کے معنی میں ہو۔ وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو مع کے معنی میں ہو، جیسے جاء زید والکتابہ۔ یہاں ترجمہ اس کا کریں گے، جاء زید، زید آیا مع کتاب کے یعنی کتاب کے ساتھ۔ تو یہاں واو جو ہے یہ مفعول معہ کا ہے، مفعول لہو معہ وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو۔ تو الکتاب جو ہے یہ مفعول معہ ہے اور یہ واو کے بعد واقع ہوا، اور یہ واو جو ہے مع کے معنی میں ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کریں گے، زید کتاب کے ساتھ آیا۔ تو یہاں جا فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے۔ ترکیب آگے آ رہی ہے، زید آیا کتاب کے ساتھ، جیتو و زیدن، آیا میں زید کے ساتھ۔ اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ واو جارہ ہوتا تو یہ اپنے ماں باپ کو مجرور کرتا، لیکن یہ جارہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے واو بمانے ماں ہے، مفعول معہ پر داخل ہوتا ہے۔ جیتو و زیدن، میں آیا میں زید کے ساتھ۔ ترکیب ہوگی اس کی، جا فعل، زیدن فاعل، اور واو حرف بمعنی ماں، واو حرف بمعنی ماں، الکتاب مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مفعول فی، نمبر 5 ہے مفعول فی۔ تو یہ یہاں پر یاد رکھیں، مفعول معہ وہ ہے جو واو بمعنی ماں کے بعد واقع ہو اور منصوب ہوتا ہے، جیسے اور مثالیں جال بردو والجباتی، جاڑا آیا جبے کے ساتھ۔ تو یہاں واو بمعنی ماں ہے اور الجبات حالت نسبی میں ہے جو منصوب ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم وغیرہ حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، جال بردو والجبات۔ مفعول فی نمبر 5 میں، مفعول فی وہ ہے، وہ زمان یا مکان ہے جس میں فعل واقع ہو، زمان ہو، زمانے میں واقع ہو یا کسی مکان میں واقع ہو، تو اس کو ہم مفعول فی کہتے ہیں۔ جس میں فعل واقع ہو اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ مفعول فی کا دوسرا نام جو ہے وہ ظرف بھی ہے، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ اب ظرف کی 2 قسمیں، نمبر 1 ظرف زمان اور نمبر 2 ظرف مکان۔ اگر جو مکان پر دلالت کرے تو اس کو ظرف مکان کہیں گے، اور اگر جو زمانے وغیرہ پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہیں گے۔ ظرف کی 2 قسمیں، نمبر 1 ظرف زمان، دوسری ظرف مکان۔ پھر ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہوں، ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہوں، اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مبہم اور نمبر 2 محدود۔ تو ظرف زمان کی 2 قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ اب مبہم کسے کہتے ہیں؟ ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، متعین نہ ہو، بس مبہم ہو، پوشیدہ ہو، واضح نہ ہو۔ تو ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، جیسے دہر زمانہ، حین وقت، کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا زمانہ یا کچھ وقت کا، اسی طرح تو اس کو کہیں گے ظرف زمان مبہم۔ دوسری ہوتی ہے ظرف زمان محدود۔ محدود وہ ہے جس کی کوئی حد معین ہو، جیسے یوم، اس کی ایک حد ہے، صبح سے لے کر شام تک کے لیے صبح 100 بولا جاتا ہے۔ رات، لیل رات، شہر مہینہ، سنۃ سال، ان سب کی ایک حد ہے۔
کہ مہینہ 30 دن 31 دن اور 360 دن کا یا پھر اور اس سے مزید آگے کا جو ہوتا ہے وہ سال ہوتا ہے، اور رات جو ہے وہ مغرب صبح شام سے لے کر صبح تک کا نام رات دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک حد بیان ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ظرف زمان محدود۔ اب فرماتے ہیں ظرف زمان مبہم کی مثال جو یوں ہوگی، سمتو دہرن، میں نے زمانہ روزہ رکھا، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا، یہ ظرف زمان مبہم کی مثال ہوئی۔ ظرف زمان محدود کی مثال ہے، جیسے سافرتو شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا۔ ظرف مکان، اب یہ ظرف زمان کی دو قسم ہوئی، ظرف کی دو قسم، اولاً ظرف زمان، ظرف مکان۔ پھر ظرف زمان کی دو قسمیں ہوئیں، مبہم اور محدود، مبہم اور محدود کی مثال ہو گئی۔ اب ظرف مکان، وہ جس میں جگہ کے معنی ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مبہم اور نمبر 2 محدود۔ پہلے کی مثال جیسے دیکھیں، جیسے مبہم اور محدود، جیسے مثال دے رہے ہیں، جلستو خلفک وقمت امامک، میں تمہارے پیچھے بیٹھا اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا، تمہارے پیچھے بیٹھا اور تمہارے سامنے کھڑا ہوا۔ یہاں پر یہ خلف جو ہے یہ ظرف مکان ہے، اور امامہ کا یہ بھی ظرف مکان ہے۔ اب مکان مبہم کی مثال ہے، یہ ساری محدود ہو گئی دو قسمیں، محدود اور مبہم۔ پھر کہتے ہیں جلستو خلفک وقمت امامک، یہ مکان مبہم کی مثال ہے، کیونکہ خلف اور امام کی کوئی حد معین نہیں ہے، زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے کہ پیچھے۔ اور جلستو فی الداری وصلیت فی المسجد، یہ ہو گئی ظرف مکان محدود کی مثال ہے، کہ مسجد کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اور مسجد کا بھی ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو جلستو فی المسجد وصلیت فی المسجد، جلستو فی الداری، میں گھر میں بیٹھا اور میں نے مسجد میں نماز ادا کی۔ یہاں پر بھی جو ہے یہ ظرف مکان تو ہے، لیکن جلستو فی الدار ظرف مکان ہوئی، زمین کے آخری حصے تک مراد لیا سکتا ہے، اور جیسے جلستو فی الدار وصلیت فی المسجد، ظرف مکان محدود کی مثال ہے یہ۔ اب اس کے بعد یہاں ایک فائدہ بیان کرتے ہیں۔ فائدہ، ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ جیسے شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر میں اچھی طریقے سے ادا کیا ہے۔ یہاں ایک مثال دیکھیں، کیا کہا کہ ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، لہذا یہ ظرف مکانی جو ہے وہ مبہم ہے، تو اب یہاں مقدر ہے جلستو فی خلفک وغیرہ، اور ظرف مکانی جو محدود ہوتا ہے اس میں فی مذکور ہوتا ہے۔ جیسے آپ مثال دیکھیں، جلستو فی الدار، یہاں دار جو ہے محدود ہے اور اس کے اندر جو ہے ظرف مکانی ہے، اور فی اس پر مقدر مذکور مانا گیا، جلستو فی الداری، ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ اب اس کو شاعر نے 5 کو ایک شعر میں جمع کیا، جیسے حمدت حمدن و حامدن و حمیدن، میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، میں نے حامد کی تعریف کی، حمدت حمدن حمیدن، میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، فالاول و حمیدن و رعایت شکری دہری مدیدہ، اور اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانے تک شکر کر، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانے دراز تک کر، و رعایت شکری، اس کے شکر کا لحاظ کرتے ہوئے دہرن مدیدہ، ایک زمانے دراز تک کر۔ تو یہاں پر جو ہے اور اس کو جمع کر دیا گیا، یہاں پر حمدت حمدن مفعول مطلق ہو گیا، اور رعایت شکری یہ مفعول بھی اگر ہوگا، دہرن مدیدن، دہرن جو ہو گیا ظرف مفعول فی ہو گیا۔ اس طرح سے یہاں ایک کو شعر کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں، فرماتے ہیں ترکیب ہے حمدتو فعل با فاعل، حمدت حمدن مفعول مطلق اور حامدن مفعول بھی۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہاں 5 کو جمع کر دیا گیا، حمدتو فعل، تا فاعل، حمدن مفعول مطلق اور حامدن مفعول بھی۔
پھر اس کے بعد ہے واو و معنی ما، یعنی ہو گیا ہے مفعول معہ۔ پھر اس کے بعد رعایتہ مضاف، شکر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ رعایت کا، رعایت مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو۔ دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول فی۔ تو اس طرح سے سارے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ترک حمدتو فعل، با فاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بہ، واو حرف بمعنی ما، حمیدن مفعول معہ، رعایت مضاف، شکرن مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا رعایت کا، رعایت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو، دہرن موصوف اور مدیدن صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور سب مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، حال۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کریں، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا یا پیادہ تھا۔ جیسے جا زیدن، زید آیا، یہ حالت کو بتانے کے لیے حال کو لاتے ہیں۔ جیسے جا زیدن راکبن، زید آیا سوار ہو کر، زید آیا سوار ہو کر، اس حال میں کوئی سوار تھا، اس میں راکبن جو ہے وہ حال ہے، اور زیدن کا یا مفعول کی حالت و صورت کو ظاہر کر دیں، یا مفعول کی صورت و حالت اور صورت کو ظاہر کر دیں۔ جیسے جئتو زیدن نائمن، آیا میں زید کے پاس اس حال میں کہ وہ آسودہ سو رہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یا فاعل مفعول دونوں کی حالت ظاہر کر دے۔ جیسے کلمہ ھذین زیدن جالسین، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر ذوالحال حال کی ترکیب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک چیز بیان کرتے ہیں، فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے مثالوں میں دیکھا زیدن یہ ذوالحال ہے۔ فاعل و مفعول دونوں کو ذوالحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال پر مقدم کر دیتے ہیں، حال کو مقدم کر دیتے ہیں۔ جیسے جانی راکبن رجلن، یہاں پر دیکھیں یہاں راکبن حال نکرہ ہے اور رجلن یہ جو ہے حال ذوالحال نکرہ ہے اور حال کو مقدم کر دیا گیا ہے راکبن کو، اور رجلن یہ نکرہ ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جان زیدن وہو راکبن ولقیت بکرن وہو جالسن۔ اور کبھی ذوالحال مانوی ہوتا ہے، جیسے جا زیدن اکل جالسن میں ہوا ذوالحال ہے اور اکلا فعل ہے، تو اب جا زیدن جالسن میں ہوا ذوالحال ہے جو اکر میں مستتر ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، جا فعل، زیدن فاعل، راکبن زیدن ذوالحال، راکبن جو ہے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے فاعل ہوا، جا کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد دوسری ترکیب ہے اس کی، جیتو امرن نائمین، ما امر کے بعد سو رہا تھا وہ، تو جیتو فعل، با فاعل تا فاعل، امرن ذوالحال اور نائبن حال، ذوالحال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اور بھی ترکیب اس میں دی ہیں۔ ترکیب نمبر 3 ہے، لقیت بکرن وہو جالس، میں نے بکر سے ملاقات کس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ لقیت فعل با فاعل، بکرن ذوالحال، واو حالیہ، ہوا ضمیر مبتدا، جالسن صیغہ صفت۔ جالسن خبر، بکرن ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا اور جالسن خبر۔ اب یہاں خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا،
اور حال ذوالحال سے مل کر مفعول بھی. لقیت فعل و فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں جالسن. ترکیب نمبر 4. زید اکلا جالسن، زید نے بیٹھ کر کھایا. زید مبتدا، اکلا فعل ماضی، اس میں ضمیر مثال، اس میں ضمیر ہوا کی ذوالحال. زید اکلا جالسن، زید نے بیٹھ کر کھایا. زید مبتدا، اکلا فعل، اس میں ضمیر ہوا کی ذوالحال ہے اکلا کے اندر، اور جالسن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا اکلا کا. اکلا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی زید کی. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو اس طرح سے جو آج کا جو سبق تھا علم النحو کا، آج کا سبق نمبر 16 آپ کی بارگاہ میں 18 آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آج کا سلسلہ کیسے لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے.